بیوی تھی. سلیمان سے ربام پیدا ہوا, ربام سے ابیا, ابیا سے آسا, آسا سے یہوشپت, یہوشپت سے یورام, اور یورام سے عزیہ پیدا ہوا. یورام کا لفظ یاد رکھنا آپ لوگوں نے. اس کے بعد کلام مقدس میں لکھا ہے عزیہ سے یوتام, اور یوتام سے آخز پیدا ہوا, آخز سے حزقیہ, اور حزقیہ سے منسی, اور منسی سے آمون پیدا ہوا. آمون سے یوسیہ, اور یوسیہ سے یکونیہ. یکونیہ کا لفظ بھی یاد رکھنا ہے. پہلا کون سا لفظ تھا؟ یورام. اور دوسرا کون سا لفظ ہے؟ یکونیہ. بڑی شاکنگ نیوز اور بڑی ایک بڑا گہرا چھپا ہوا بھید ان دونوں کے بیچ میں ہے, یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے. لکھا ہے کہ یوسیہ سے یکونیہ, یکونیہ سے سیالتیل, اور سیالتیل سے زربابل, زربابل سے ابیہود, ابیہود سے الیاکیم, الیاکیم سے آزور, آزور سے صدوق, صدوق سے اخیم, اخیم سے الیہود, الیہود سے علیزر, علیزر سے متان, اور متان سے یعقوب پیدا ہوا, اور یعقوب سے یوسف. بادشاہوں کی یہ لڑی جو آ رہی ہے اینڈ کس پہ ہو رہا ہے؟ مقدس یوسف پر ہو رہا ہے. کس پر ہو رہا ہے؟ مقدس یوسف پر اینڈ ہو رہا ہے. لیکن کیا مقدس یوسف بادشاہ ہے؟ ہاں جی, کیا یہ مقدس یوسف بادشاہ ہے؟ خدا نے جب پیچھے نسب نامہ شجرہ نسب بادشاہوں کا لے کر آ رہا ہے, تو خدا نے ان بادشاہوں کی لڑی میں اپنے اکلوتے بیٹے کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ کبھی سوچا ہے؟ مقدس یوسف کی نسل سے یسوع مسیح نہیں آئے, یسوع مسیح عورت سے پیدا ہوئے. لیکن حیران کن بات سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیچھے شجرہ نسب بادشاہوں کا آ رہا ہے, بادشاہ اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا. لیکن یسوع مسیح کی پیدائش کسی بھی بادشاہ کی نسل سے نہیں آئی. ہاں, لڑی ضرور ملتی ہے, لیکن جس کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ بھی بادشاہ نہیں ہے. وہ تو بندہ ہی بڑا حلیم ہے, وہ تو بڑا ہی ہے, کارپینٹر, لکڑیوں کا کام کرنے والا, فرنیچر کا کام کرنے والا, اس کو ذمہ داری دی گئی. اور جس عورت سے یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی وہ عورت بھی ملکہ نہیں ہے, وہ عورت بھی ملکہ نہیں ہے.